بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، اللہ رب العزت نے دل کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں محبت کا جذبہ. اور یہ محبت کا جذبہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. کسی نے شعر کہا ہے بڑا عجیب و غریب، پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. لیکن ایک ہے محبت مجازی اور ایک ہے محبت حقیقی. حقیقی محبت تو اللہ اس کے رسول سے کی جاتی ہے، اور باقی مجازی محبت تو مادے میں نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی اپنے دل لگا بیٹھیں. یہ سب چیزیں معتبر نہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک نہ ہو، یہ صرف زبانی حد تک نہ ہو، یہ صرف اشتہار کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ محبت دلوں کی گہرائی کے اندر اتری ہوئی ہونی چاہیے. جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اور دوسرے دن شوہر عدالت سے اسٹیمپ پیپر لکھ کے لائے، اور اس پہ لکھ کے لائے، اسٹیمپ پیپر پر لکھوا کے لائے کسی وکیل سے بلکہ خود کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا بیوی اس کو مان لے گی؟ یہ تو کاغذی محبت، کاغذ پہ لکھ کے لائے. ایسے تو 70 مرتبہ لکھا جا سکتا ہے. اصل محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے، اور دل کی محبت اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے بہت سی کھیل کی ٹیم والوں سے محبت کرتے ہیں، کرکٹروں سے محبت کرتے ہیں، فٹ بالروں سے محبت کرتے ہیں. تو جس آدمی کی محبت جس کھلاڑی سے جڑی ہوتی ہے، وہ کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے جس نمبر کا ٹی شرٹ پہنتا ہے یہ بھی ویسے ہی نمبر کا خریدتا ہے، اور جس انداز کے بال بنواتا ہے یہ بھی اسی انداز کے بنواتا ہے، جس انداز سے وہ چلتا ہے فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر، یہ بھی اس انداز سے چلتا ہے. یہاں تک کہ اس کی محبت اتنی مشہور ہو جاتی ہے اس کھلاڑی سے کہ اپنے علاقے میں یہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے نا؟ ایسا ہی تو کرکٹر سے محبت کرے تو آدمی کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اور کسی اور دوسرے کھلاڑی سے محبت کرے تو اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے. ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اور ہمارے اعمال سے، اقوال سے، احوال سے، ہمارے کردار سے پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اپنے سبق کے طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی رنگریز کی حوضی کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی حوضی بنی ہوئی تھی، کلر کی بھری ہوئی. رنگریز تو جانتے ہیں نا؟ تو اس کے ہاں ایک کوا آیا، اور کوا کچھ رنگوں کے اندر پھڑپھڑایا، تو اس کے پروں پہ مختلف رنگ لگ گئے. پھر وہ اپنی برادری میں پہنچا. جب اپنی برادری میں پہنچا تو اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں مور ہوں. ایک نے کہا یار تیری چونچ تو مور جیسے نہیں ہے. کہ بس چونچ ہی تو نہیں ہے، باقی تو میں مور ہوں. دوسرے نے کہا تیرے پیر بھی مور جیسے نہیں ہے. کہ بس پیر ہی تو نہیں ہے، باقی تو میں مور ہوں. تیسرے نے کہا تیری دم بھی مور جیسی نہیں ہے.
کہ صرف تم ہی تو نہیں ہے، باقی تو میں اور ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ تیرا سائز بھی مور جیسا نہیں ہے، کہ صرف سائز ہی تو نہیں ہے، باقی تو میں مور ہوں۔ اب بتائیے، جس کے نہ چونچ مور کے مشابہ ہو، نہ پیر مور کے مشابہ ہو، نہ جو ہے دم مور کے مشابہ ہو، نہ اس کی جسامت مور سے اس کے وجود سے میل کھاتی ہو، اس کو کس نے مور کہا؟ ہم ادھر دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ ہمارے بال حضور جیسے، نہ ہمارے گال حضور جیسے، نہ ہماری چال حضور جیسی، نہ ہمارے اخلاق حضور جیسے، نہ ہمارا برتاؤ حضور جیسا، جی، نہ ہمارا کردار حضور جیسا، نہ ہمارے اعمال حضور جیسے۔ ہائے ہائے، تو ہم کہاں سے اس دعوے کے اندر سچے ہو سکتے ہیں کہ میں حضور سے محبت، حضور کے دشمنوں جیسا پہناوا پہن کے پھر رہے ہیں، حضور کے دشمنوں جیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو پیچھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ سارے کے سارے ہمارے کام ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے۔ ایک دوسری مثال، ایک آدمی ٹیٹو بنوانے کے لیے، یہ جو جسم گدواتے ہیں نا، اس کو انگریزی میں ٹیٹو کہتے ہیں، اس کو ٹیٹو کہتے ہیں۔ تو ٹیٹو بنانے والے کے یہاں گیا دکان پر، اور اپنی کمر پہ سے کپڑا اٹھا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میری پشت کے اوپر شیر بنا دو۔ اب اس نے اپنی چھوٹی سی مشین چالو کی، اور اس کی جو نیڈلز ہوتی ہیں، سوئی ہوتی ہیں، وہ چبھنی شروع ہوئی، اسے بڑی شدید تکلیف ہوئی۔ تو اس نے کہا یار کیا کر رہے ہو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہ شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں دم مت بناؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر چالو کی، پھر اسے تکلیف ہوئی، کہا یار بہت تکلیف ہو رہی ہے، رہنے تو کیا کر رہے ہو؟ کہ میں سر بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں سر مت بناؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مشین چالو کی، پھر اسے تکلیف شروع ہوئی، کہا کیا کر رہے ہو؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں پیٹ مت بناؤ۔ اٹھ کے سامنے آیا اور کہا بغیر دم کا، بغیر سر کا، بغیر پیٹ کا شیر کبھی دیکھا ہے؟ آئے شیر بنوانے والے، جب شیر بنانا شروع کیا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کو بنانا پڑتا ہے، تبھی تو اس کی مکمل تصویر بنتی ہے۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ حال دوستو ہمارا ہے۔ ہمارے انداز گفتگو حضور جیسا نہیں، ہمارا چلنا پھرنا حضور جیسا نہیں ہے، ہمارے اخلاق حضور جیسے نہیں ہے، ہمارا لین دین حضور جیسا نہیں ہے، ہماری گھر کی زندگی حضور جیسی نہیں ہے، ہماری خاندانی زندگی حضور جیسی نہیں ہے، جلوت و خلوت کی زندگی حضور جیسی نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کا جو معاملہ ہے وہ حضور جیسا نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق نہیں تھا جس طریق پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر مرنے مارنے کو اتر آتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نمونے چھوڑے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ اگر شوہر ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ اگر ایک پڑوسی ہیں تو آپ اس بات کو دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ آپ اگر جلوت میں بیٹھے ہیں تو اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوت میں کیسے بیٹھتے تھے۔ آپ اگر مسافر ہیں تو اس بات میں غور کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بحالت سفر کس انداز سے رہتے تھے۔ آپ سفر سے اگر ریٹرن ہو رہے ہیں، اپنے گھر پر آ رہے ہیں، تو اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر سے جب واپس لوٹتے تھے تو گھر میں آنے سے پہلے کیا عمل ہوتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنا آئیڈیل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، ہم تو فساق و فجار کو اپنا آئیڈیل بنائے پھر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے دعوے میں ہم کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوتی تو ہمارے اخلاق، ہمارا کردار،
ہماری زندگی بالکل بدلی ہوتی۔ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ روایت کے الفاظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے ایک آدمی نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے جادو کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خیال ہونے لگا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ طبیعت پر ایک ایسا اثر رہا، یہاں تک کہ جب ایک رات ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں علم ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے جس کے بارے میں میں اس سے پہلے سوال کر رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے خواب میں، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھا۔ اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اس شخص کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا یہ جادو زدہ ہیں، ان کو جادو ہو گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی اور اس سے گرے ہوئے بال میں، نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے پوچھا وہ چیز کہاں ہے؟ اس نے کہا زروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں کا سفر کیا، ادھر گئے، واپس آ کر فرمایا عائشہ اللہ کی قسم گویا اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ مائل تھا۔ اس کنویں کا پانی مہندی کے نچوڑ کے، یعنی مہندی اگر کسی پانی میں گھول دی گئی ہو اور اس کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، کہ اس طرح سے اس کا کنواں کا پانی سرخ تھا، اور آس پاس کے جو کھجور کے تنے تھے اور ان کے اوپر جو پتے لگے ہوئے تھے وہ ایسے بھیانک تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کر دیا، لوگوں پہ اس کو آشکارا کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی، مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں پر کوئی شر برپا ہو۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوگر کے بارے میں تذکرہ کر دیتے کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کیا اور مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو صحابہ کرام پل پڑتے کہ نہیں اس پر؟ پھر ادھر اس کے بھی کچھ ہمنوا ہوتے، وہ بھی پھر ان سے مقابلہ کرتے، تو یہ بات گھٹتی یا بڑھتی؟ یہ تو اور فتنہ پھیلتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے شر بھڑکانے والا بنا کر نہیں بھیجا، ہم تو اس نبی کی امت ہیں، ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی نے شرور و فتن کو پھیلایا نہیں ہے بلکہ ان کو مٹایا ہے بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ۔ آج ہمارا حال یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے ہم جو ہے بات بات پر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور اس کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں، اس کو اس انداز کا لک دیتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے جان و جگر کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر اور دماغ کے اندر جمی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہمارے تن بدن سے اس کا عملی نمونہ پیش ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح سے کوئی بیوی کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت کا اعتبار نہیں کرتی، لہٰذا کاغذ پر لکھی ہوئی عبارتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اگر دعویٰ کریں تو ہم دلیل پیش کریں اس پر کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہمارا عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ نہ ہمارا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ ہمارا لباس حضور جیسا، نہ ہمارے اعمال حضور جیسے، نہ ہمارا کردار حضور جیسا، نہ ہمارے اخلاق حضور جیسے،
نہ ہمارا لین دین اور بیہیو اور برتاؤ حضور جیسا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں بھی حضور کو بدنام کر رہے ہیں، حضور کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا طریق تو یہ نہیں تھا جو طریق ہم نے اپنا رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو گستاخیاں کر رہے ہیں جی، اس کے مقابلے میں ہم نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کے ساتھ درود شریف بھیجا، اس کا تحفہ بھیجا، ہے کوئی شخص؟ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کے نعروں سے جو ہے بلند نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ پاک نے ان کو جی، اللہ رب العزت تو ان کو پوری کائنات کے اندر ایک ماسیوا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہمارے کہنے سے وہ، کسی کے کہنے سے وہ گھٹ نہیں جاتا اور ہمارے کہنے سے وہ بڑھ نہیں جاتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام ہے جو ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور سچی محبت عملی طور پر کرنے والا بنائے، صرف زبانی طور پہ دعوے کرنے والے ہم نہ ہوں، بلکہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، سونا جاگنا جی، خوشی اور غم، ہر حال میں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور عملی ایک نمونہ بن کر ہم زندگی گزاریں، تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے عملی نمونے کو دیکھ کر ہدایت پا جائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ آج موقع کی مناسبت سے وہ واقعہ میں جو بارہا سنا چکا ہوں پھر پیش کرتا ہوں۔ یورپ کا ایک انگریز بغداد آیا۔ اس زمانے میں جب بغداد میں سکہ رائج الوقت تھا، اسلام لوگوں کی زندگی میں چلتا پھرتا نمونہ تھا، تو وہ اس نیت کے ساتھ آیا کہ دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے اور اسلام کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ اس کو سیونگ بنانے کی ضرورت تھی، چہرہ صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک دکان پر گیا اور اس نے وہ آلہ جس کے ذریعے سے وہ شیونگ کیا کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے دکھایا تو وہ نمونہ اس کو پسند آیا۔ کہا قیمت کیا ہے؟ تو قیمت جو بتائی وہ بھی اس کو مناسب لگی۔ کہا ایک پیس دے دو۔ دکان والے نے کہا سیم کمپنی کا، سیم پرائز میں یہی آئٹم، یہی چیز آپ سامنے والی دکان سے لے لو، راستہ کراس کرو، سامنے والی دکان پہ جاؤ۔ یہ گیا اور وہاں جا کر بھی اس نے وہی چیز دہرائی کہ یہ چیز آپ کیا ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ دیکھی۔ کہا قیمت؟ تو قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے دے دیا، اس نے پے کر دیا، پیسے دے دیے۔ وہ لے کر پھر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کیا آپ کے پاس جو چیز میں نے دیکھی تھی خریدنے کے لیے، آپ کے پاس وہ سنگل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا اور زیادہ نہیں تھا بیچنے کے لیے؟ کہ نہیں ہے میرے پاس۔ کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں آدھا دن ہونے آیا ہے، اب تک میرے یہاں کئی گاہک آ چکے ہیں، لیکن سامنے والی دکان کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اب تک اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا۔ اگر آدھا دن اور اسی طرح سے بیت گیا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ میں نے سوچا ایک کسٹمر، ایک گاہک اس کو بھی میں دے دوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہیں۔ کہ یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، الدین النصیحہ، دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے، تو ہمارے یہاں خیرخواہی تو ہمارے دین میں داخل ہے۔ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا چاہیے اور اس سے برکت آتی ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ پھر وہ گھومتا رہا، لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتا رہا، اس کے لوگوں کے انداز پر غور کرتا رہا۔ اسے بھوک لگی، وہ ایک ہوٹل پر گیا۔ اس زمانے میں جس شان کے بھی ہوٹل ہوتے ہوں گے، دیکھا کہ نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اس نے آرڈر دیا، ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان، جب اس نے کھانا شروع کیا تو اس کے سامنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا جو پہلے سے کھا رہا تھا، تو وہ اس کو دیکھتا تھا غور سے، اور جب اس کی نظر اس سے چار ہوتی تو وہ اپنی نظر جھکا لیتا۔
خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کر اٹھا، ہاتھ دھوئے اور کاؤنٹر پر گیا، اور کاؤنٹر پر جا کر اس نے اس آدمی کا بل بھی پے کر دیا۔ اللہ کی شان، جب یہ انگریز ہاتھ دھو کر اپنا بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے آف ہو گیا۔ کہا کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کھا رہا تھا اس نے کیا۔ کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ ہمارے ملک کا نہیں لگتا، یہ باہر ملک کا کوئی مہمان لگتا ہے، اور اسلام کے اندر مہمان کو کھلانے کی فضیلت آئی ہے، لیکن میں چونکہ خود ہوٹل پہ کھا رہا ہوں، میرا گھر یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس کی مہمانی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کا میزبان میں بننا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سے پیسے مت لینا، ان کا بل میں چکا کے جاتا ہوں۔ لہٰذا وہ آپ کا بل چکا کر گیا۔ اور ہمارے اسلام میں مہمان کو کھلانے کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت والا مومن بن کر گیا۔ کہ وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں وہ کدھر گیا، اور نہ وہ کھڑے ہو کر یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کے شکریہ کا وہ انتظار کر کے پھر جاتا، نہ وہ اس لیے کھڑا ہے، وہ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے رب سے لے لے گا۔ وہ انگریز بڑا حیران ہوا اور کہا اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اور ہوٹل والے کے کاؤنٹر والے شخص کے ہاتھوں پر اس نے ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب ہمارا چلن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، جب ہمارا انداز گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز جیسا تھا، جب ہمارا معاملات کا انداز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا انداز تھا، تو پھر لوگ ہمارے وجود کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اور رہی بات یہ دوستو، کچھ سر پھرے اگر دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ محبت کے بجائے نفرت دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کی مذاق کرتے ہیں، جی آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں کچھ سرداران قریش ایسے تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کیا کرتے تھے، اور محبوب کا حساس دل اس کا احساس لیتا تھا۔ اللہ پاک نے تسلی کا سامان کیا، اے میرے محبوب ان سے مت گھبرانا، ان سے متاثر مت ہونا، ان کی مذاق سے دل برداشتہ مت ہونا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بڑے بھاری بھرکم الفاظ اللہ نے کہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ذمہ داری لے لی ہے تو ہم بھلا کیا بدلہ لے سکتے ہیں کسی سے؟ ہم کیا کسی کی گردن مروڑ سکتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ جی اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ بہترین انتقام لینے والے ہیں، جی دردناک اور عبرتناک سزا دینے والے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ آخر میں چل کر بڑی ذلت کی موت پائے، بڑی ذلت کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور بڑی ذلت کی موت پائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے دور میں میرے پیارے آقا ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذاق کر رہے ہیں وہ بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ۔ بس ہمارا کام یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہم اپنے دین پر مضبوطی سے جمیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور قدوے اور نمونے کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اور ہم شر پھیلانے والوں میں اپنا شمار نہ کریں، شرری لوگوں میں اپنا شمار نہ کریں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے کو کہا جس کو ہم روا سمجھتے ہیں؟ اس باب کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قدوہ نمونہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پر ہونا چاہیے، ایگزامپل کے طور پہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے دوستو،
ہم نے اپنے نبی کی کتنی قدر کی، ہم نے ان کے طریقے کی کتنی قدر کی، ہم نے ان کے طریقے کو کتنا اپنی زندگی میں اپنایا۔ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کا ہم ذرا محاسبہ تو کر کے دیکھیں، کیا ہماری شادی بیاہ ویسے ہیں جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، یہ کر کے دکھایا؟ کیا ہماری خوشی اور غم کے انداز وہ ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے؟ کیا جلوت و خلوت ہماری ویسی ہے جیسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جس طرح جلوت و خلوت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا؟ کیا ہم اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اور برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا؟ کیا ہم خرید و فروخت اور لین دین میں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا کرنے کا حکم فرمایا؟ ذرا اپنا احتساب تو کریں، اپنا محاسبہ تو کریں، پھر پتہ چلے گا کہ جو دشمنان اسلام کر رہے ہیں جی وہ برا کر رہے ہیں یا ہم خود برے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا دور پھینک رکھا ہے اور کتنی دور کی زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم باعمل بنیں، ہم با کردار بنیں، ہم با اخلاق بنیں، ایک چلتا پھرتا اسلام کا بہترین نمونہ بنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ بنیں۔ افسوس کی بات ہے دوستو کہ اس پر ہم نے کبھی تنہائیوں میں ٹھنڈے دل سے سوچا ہی نہیں ہے، اس پر ہم نے ٹھنڈے دل سے تنہائی میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج کل ہمارا سلوگن یہ بن چکا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ اور غفلت دوستو اس درجے ہماری زندگیوں کے اندر آ چکی ہے، یہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے، آج کے دن کے کتنے گھنٹے گزر چکے، کتنے باقی ہیں، آج کی رات کے کتنے گھنٹے گزر چکے، کتنے باقی ہیں، اور جو گزرے وہ کیسے گزرے، اور جو گزارنے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، کتنے اعمال ہوئے، کتنے باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دم سے بے ہوشی کی زندگی۔ حالانکہ مومن کی زندگی ایسی پریپیئر ہونی چاہیے، ایسی تیار ہونی چاہیے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اس کام کو انجام دینا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارے سامنے ایک پلان ہونا چاہیے، آج کے دن میں مجھے کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جی، سنتوں پہ کتنا عمل کرنا ہے، درود شریف کتنا پڑھنا ہے، استغفار کتنا پڑھنا ہے، نمازوں کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ سفر پہ بس تھیلا اٹھائے اور جدھر کو منہ تھا ادھر کو چل پڑے، کہاں جا رہے؟ سفر کو جا رہے، سفر میں جا رہے، اور کوئی پلاننگ نہیں۔ ظہر میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اور جب سفر کا آغاز کریں گے تو ظہر متاثر ہو جائے گی، 1 گھنٹے کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز پڑھ کے کر لیں، یہ اس طرح سے ترتیب دیں کہ فلاں جگہ پہ ظہر کی نماز ہو جائے۔ لیکن یہ تو ترتیب بنانی پڑے گی نا۔ کئی مطلب میرے یہاں بہت سے مہمان آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کیسے سفر کیا؟ یہ ٹرین سے، تو ٹکٹ آپ نے پہلے سے بک کرا لیا تھا کہ نہیں؟ جنرل ڈبے میں آیا ہوں۔ تو جو آدمی جنرل ڈبے میں سفر کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ جنرل ڈبہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پیسے دے کر جس میں مرغا بن کے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ جنرل ڈبہ، یہ عذاب علیم کا دوسرا نام جنرل ڈبہ۔ یہ جو لوگ جنتری منتری بنتے ہیں اس شعبے کے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے جنرل ڈبہ اس کی تعریف کیا ہے، جنرل ڈبے میں ہوتا کیا ہے، نہیں پتہ ان کو جنرل ڈبے میں انسان پہ کیا بیتتی ہے۔ بہرحال تو اب اگر جنرل ڈبے میں سفر کر کے آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو آدمی ایک پیر پہ کھڑا ہے وہ ایک پیر پہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو ٹوائلٹ میں ہے وہ ٹوائلٹ میں ہے، باہر آ نہیں سکتا، جو سو رہا ہے وہ اٹھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس کا بدن دکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو دوسرا کوئی سو جائے گا، پھر مجھے جب سونے کی ضرورت پیش آئے گی پھر جگہ نہیں ملے گی، تو بہتر ہے کہ سوتے ہی رہو۔ تو وہ عجیب و غریب ڈبہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نماز کا اہتمام نہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سفر کا مسلح ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب جب سفر کا مسلح نہیں ہے تو نماز کی فکر بھی نہیں۔ ورنہ ایک مومن آدمی
بغیر مصلی کے بغیر وضو کے کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ یہ غفلت ہے دوست، یہ غفلت، کوئی پلاننگ نہیں. سفر کر رہے ہیں، تھیلے کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی رکھی ہے آپ نے؟ کہیں نہیں. بھائی جس علاقے میں آپ سفر کر رہے ہیں دور دراز تک، وہاں کوئی دکان نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، تو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی توشہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کو بھوک لگنے پر، ضرورت پڑنے پر کچھ کھا لے. وہ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کوئی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے آدمی کو کبھی. وضو کے لیے بدل ہے کہ تیمم کر سکتا ہے، استنجے کے لیے بدل ہے کہ ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے، ٹیشو پیپر استعمال کر سکتا ہے، لیکن پیاس کے لیے تو تیمم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو پانی پینا پڑتا ہے. تو پانی کا برتن ساتھ میں کوئی ہو، پانی کی بوتل ساتھ میں ہو. اسی طرح سے کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ میں ہو، یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن بغیر اس کے سفر کر رہے ہیں، بغیر مصلی کے سفر کر رہے ہیں، بغیر وضو کے سفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی غفلت ہے زندگی میں، اعلیٰ درجے کی غفلت ہے زندگی میں. حالانکہ ہونا ہی چاہیے جب آدمی سفر پہ نکلے ایک جوڑی کپڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ ایکسٹرا لے کر جائے، چاہے ایک دن کا ہی سفر کیوں نہ ہو. اللہ نہ کرے کوئی کھوب آ گئی، کسی کیل کانٹے میں پاجامہ الجھ گیا اور اوپر تک پھٹ گیا، کھل گیا. اب بتائیے، اب پیر آگے اور پاجامہ پیچھے، ٹانگ آگے اور پاجامہ پیچھے، ہوگا کہ نہیں حشر؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ایکسٹرا پاجامہ لنگی ایک جوڑی کپڑے کے ساتھ میں ہو تو آدمی کسی بھی جگہ لباس تبدیل کر سکتا ہے. اور یہ جو چیزیں بتائی، پانی کی بوتل، کھانے پینے کی چیزیں، مصلی، باوضو رہنا، یہ ایک بیدار مغز مومن کا سفر ہوا کرتا ہے، وہ پوری تیاریوں کے ساتھ چلتا ہے. لیکن غفلت دوستو اس درجے آ گئی ہے، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے. ایک آدمی کہیں جا رہے ہیں، ارے چلنا ہے کہ کہاں؟ میں سسرال جا رہا ہوں. اچھا میں بھی آ رہا ہوں. کوئی پلاننگ نہیں، نہ گھر پہ کوئی اطلاع ہے، بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور یہ جناب دعوت میں مست ہے. یہ حال ہے دوست. تو اس کو کس نے زندگی کہا؟ یہ کوئی زندگی؟ ہم اپنی زندگیوں سے غفلت کو دور کریں. اور غفلت دور ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے. جو آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تر و تازہ رکھتے ہیں، بیدار رکھتے ہیں. ہر آدمی اتنی غفلت میں ہے دوستو، اتنی غفلت میں ہے، ہر آدمی فون کے اوپر مست ہے، اور فون میں اپنے آپ کو اتنا مست کر رکھا ہے، نہ اس کو اپنے بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ اس کو کھانے پینے کا خیال ہے، نہ اپنی راحت و آرام کا خیال ہے، نہ اس کے اپنی دوائی کے اوقات کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کا خیال ہے، نہ اس کو اپنی نماز کا، ایمان کا، اعمال کا خیال ہے. کچھ بھی نہیں ہے. وہ فون کے ساتھ اپنے آپ کو مست کیے ہوئے. یہ اعلیٰ درجے کی غفلت ہے دوست. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم اللہ سے سچی محبت کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم اس نمونے کو فالو کریں، اس کو اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موقع بموقع جو ہمیں بتائی گئی ہیں، دی گئی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کریں. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور غفلت کی جو تہیں دوستو جم چکی ہیں، اس کو ہم دور کریں. باہوش رہیں، نماز سے پہلے مسجد میں آئیں، اور نماز کے سلام پھرتے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہ کریں. تھوڑی دیر بیٹھیں، کچھ ذکر کریں، کچھ تلاوت کریں، اللہ سے دعا مناجات کریں، اس کے بعد اٹھ کر جائیں. جمعہ کے دن سلام پھیرتے کے ساتھ ہی آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی، سنتیں نہیں پڑھتی. اور یہ جانے والے ذرا ان کے پیچھے لگ کے دیکھو، یہ جاتے کہاں ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ کچھ کرتے، یہ فون دیکھتے ہیں، یہ گپ شپ کرتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، اور وقت اور زندگی کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کسی کام کے لیے جلدی نہیں گئے مسجد سے کہ کوئی کام ان کا نکلا جا رہا تھا. یہ غفلت کی وجہ سے گئے. اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ اس کے نبی سے محبت ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، درود شریف پڑھتے. اس لیے دوستو ہم نے اپنے نبی کو تو برا خود کہلوا رکھا ہے.
ہم نے اپنے اسلام کو خود برا کہلوا رکھا ہے۔ ایک نوجوان بچہ بائک چلا رہا ہے، سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے، چہرے پہ داڑھی سجائے ہوئے، اور چلانے کی اسٹائل ایسی ہے کہ راستے میں ہر شخص اس کو گالیاں دے رہا ہے جی، اور اس کے ماں باپ کا نام لے کے گالیاں نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ ملا ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس بد اخلاقی سے اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے دوستو ذرا ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں اور اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا نہ دے، ان کے نبی نے ان کو کیا سکھایا، میرے نبی کو کوئی تانا نہ دے، پیارے اللہ کو کوئی تانا نہ دے، اس دین پر کوئی تانا زنی نہ کرے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا شہر کے اندر بائک پر، اور وہ زگ زیگ اور شور اور ہنگامہ اور ہارن۔ میں نے کہا ٹھہرو بھائی، آپ کو کوئی نہیں جانتا، مجھے شہر میں بہت سے لوگ جانتے، چلو مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن میری اور آپ کی دونوں کی حالت کو سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تمہارے اس عمل سے اسلام بدنام ہوگا، اس لیے ذرا ہوش میں چلاؤ۔ تو دوستو ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اسلام پر حرف آئے، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی پہ حرف آئے، جس کی وجہ سے پیارے نبی کی لائے ہوئی شریعت پر حرف آئے۔ ہم تو دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جی بہترین امتی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی تو ایک آئیڈیل ہونی چاہیے، ہماری زندگی تو ایک نمونہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں با اخلاق با کردار بنائے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے، اور ہمارے وجود سے لوگوں کو خوشی ہو، ہمارے وجود سے لوگ نفرت نہ کریں۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے افراد دور دراز سے اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح سے شام تک ایک پارہ مکمل کر لیا کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے، چاہے ایک نشست میں بیٹھ کر۔ نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور انٹرنیٹ کا اور فون کا غلط استعمال نہ کریں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، اے سوئے ہوئے دل جاگ جا جاگ جا جاگ جا، کب تک سوتا رہے گا؟ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در یاد حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ اٹھ اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جا، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جا۔ اٹھ فقیر ستیا تھا جھاڑو دے مسجد، اے فقیر تو اٹھ اور مسجد میں جھاڑو دے۔ تو ستیا تیرا رب جاگدا، تینوں کیویں نبھے پریت۔ تو سوتا ہے اور تیرا رب تو جاگ رہا ہے، تیری اللہ کے ساتھ کیسے میل کھا سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جی ہمارے حال پر رحم کر دیجیے، اللہ جی ہمارے حال پر رحم کر دیجیے۔ اللہ جی ترس کھا لیجئے، مبارک رات ہے، مبارک محفل ہے، اللہ نیک نیتی کے ساتھ لوگ دور دراز سے چل کر آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ بہت سارے تو وہ طلبہ عزیز ہیں، وہ مہمان رسول ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے اپنے مدرسوں کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے تھے، ماں نے اپنے دوپٹے سے اور اپنے پلو سے ایک گرہ کھول کر کچھ سکے نکال کر دیے تھے، میرے بیٹا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کو بھی اپنی جیب میں رکھ لے، یہ تیرے کسی کام آ جائیں گے۔ ماں نے اپنی جمع پونجی میں سے بچے کو خرچ کے پیسے دیے تھے، اور وہ پیسے اس لیے دیے تھے میرے منع کو کبھی بھوک لگے گی تو چائے پی لے گا، بسکٹ کھا لے گا، لیکن بچے نے اس پیسے سے چائے اور بسکٹ نہیں استعمال کیے، بلکہ اس جانے بزرگ کا سفر کیا اور اس کے کرائے میں استعمال کیے، اور کرایہ دے کر اس لیے آیا تاکہ اس محفل میں شرکت کرے، شاید اللہ تعالیٰ کان میں کوئی بات ایسی ڈالے جس سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ اے میرے پیارے رب اس ماں کے دیے ہوئے پیسے کا واسطہ اور اس بچے کے خرچ کرنے کا واسطہ، اس مہمان رسول کی اس قربانی کا واسطہ، میرے پیارے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ بگڑی بنا دیجئے، اللہ بگڑی بنا دیجئے، اللہ بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمارے حال پہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو کفار و مشرکین کے حوالے نہ فرمائیے، کہ اللہ ہمیں کفار و مشرکین کے حوالے نہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہر طرف برائی کا زور اور کفر کا شور ہے،
میرے پیارے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی تعلیمات کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل ایمان کے تقوی کی حفاظت فرما، یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ حضوری والی کیفیت عطا فرما، ہمارے بدن کے انگ انگ سے ذکر کو جاری فرما، بدن کی روئے روئے سے ذکر کو جاری فرما، کہ اللہ اپنی محبت کو ہمارے دل کے رگ و ریشے میں کہ اللہ جما دیجئے، اپنی محبت کو بٹھا دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی محبت کے رنگ میں ہمیں رنگ دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ اپنے قرضوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے مرضوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے آل اولاد سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، کہ اللہ کوئی اپنے مقدمات سے ناجائز مقدمات سے پریشان ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو نجات عطا فرما، اللہ سب کو عزت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ اس بستی پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، کہ اللہ غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمارے سوچے ہوئے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ نہ جانے کتنے جوان بچے اور بچیاں لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں آ رہا، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک سالے جوڑے متعین فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، کہ اللہ جو شادی شدہ ہیں اور نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک میاں بیوی میں محبت نہ پیدا ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما، اللہ جن کے بچے جب پیدا ہوئے تو پھول جیسے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد بروں کی صحبت میں رہے، بروں کی صحبت اختیار کی، اب وہ پھول جیسے بچے کانٹا بن کر ماں باپ کے دل اور دماغ میں چبھ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اولاد کے دکھوں سے اللہ حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔